آج کل تو سب سے مشکل کام ہے نگاہوں کی حفاظت۔ میں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں وہ زنا سے نہیں بچ سکتا۔ زنا صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی عملاً زنا کر لے، اس برائی تک تو کم ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ دل میں زنا کی تمنا پیدا ہو اور انسان کو زنا کے مواقع کی تلاش ہو، چاہے زندگی میں وہ موقع کبھی نہ ملے، وہ انسان بھی اللہ کے ہاں زانی شمار کیا جاتا ہے، اور وہ بھی قیامت کے دن زنا کرنے والوں کے ساتھ اٹھے گا اور اسے زنا کرنے کا گناہ ہوگا۔ یہ گندگی نگاہوں کے راستے سے آتی ہے۔ نگاہ شیطان کا ایک تیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر شیطان کا ایک تیر ہے، جو اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ پھر ایمان کی وہ کیفیت دل میں محسوس ہوتی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی نگاہوں کی کتنی حفاظت کر سکے۔ ایک دن کا جائزہ لینا آسان نہیں۔ آج تو موبائل اٹھائیے تو نگاہوں کے لیے مصیبت ہے، باہر نکلیے تو نگاہوں کے لیے مصیبت ہے، لیکن اسی ماحول میں آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو بچا لیتے ہیں اپنے نگاہوں، جو حفاظت کرتے ہیں، جن کو سخت تکلیف ہوتی ہے اگر کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے، فوراً بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نظر کا گناہ ایسا ہے کہ ادھر نامحرم پر نظر پڑی اور ادھر دل کا سارا نور ختم ہوا۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے، دودھ کی تھیلی خرید کر لاتے ہیں نا، ایک سوئی چبا دیجئے، دودھ بچے گا؟ فوراً بہنا شروع ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں تھیلی خالی ہو جائے گی۔ جس طرح ایک سوئی کے چبا دینے سے سارا دودھ بہہ کر ختم ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس نگاہ کے غلط استعمال کے ذریعے سے شیطان بھی اپنی سوئی نہیں چباتا، اپنا تیر مار دیتا۔ تیر تو بڑا ہوتا ہے نا، اگر اس تھیلی میں تیر مار دیا جائے، اگر اس تھیلی میں آپ کے گھر کی کچن کی چھری گھسا دی جائے تو کتنی جلدی دودھ بہہ جائے گا، دل کا سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی زبان سے کئی مرتبہ یہ بات سنی، فرمایا آج کل مسلمان کا حال یہ ہو گیا ہے، وہ مسجد میں دیر تک بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کے دل میں بہت سارا نور جمع ہو جاتا ہے، اور باہر نکلتا ہے اور ایک بدنگاہی کے ذریعے سب ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا ابھی یہ باہر نہیں نکلا ہوتا اور اس کی بدنگاہی کے ذریعے اس کے دل کا سارا نور ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی باہر نہیں نکلے، ابھی چپل پہن رہے ہیں اور روڈ پر نظر پڑی اور کسی نامحرم کو ذرا شوق سے دیکھا، غور سے دیکھا، سب کچھ ختم۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب کہیں گھر سے باہر نکلتے تھے تو چھتری لے کر چلتے تھے، چھتری کھول کر، دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو برسات ہو، ہمیشہ چھتری لے کر چلتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت دن کے وقت دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری سمجھ میں آتی ہے، برسات ہو تو پانی سے بچنے کے لیے سمجھ میں آتی ہے، بارش بھی نہیں ہے، دھوپ بھی نہیں ہے، رات کا وقت ہے، تو آپ چھتری لگا کر کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا میری چھتری دھوپ سے اور بارش سے بچانے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے دھوپ ہوتی ہے تو اللہ دھوپ سے بھی بچا دیتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو اللہ بارش سے بھی بچا دیتے ہیں، میں تو چھتری لے کر چلتا ہوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے، میں چھتری لگائے رہتا ہوں، اگر مجھے محسوس ہوتا ہے میرے بائیں طرف سے عورتیں گزر رہی، میں چھتری کو تھوڑا سا جھکا دیتا ہوں، راستہ مجھے نظر آتا ہے، وہ چھتری پردہ بن جاتی ہے، اگر مجھے محسوس ہوتا ہے دائنی طرف سے گزر رہی، میں چھتری کو ادھر جھکا دیتا ہوں، اگر سامنے سے آ رہی میں چھتری کو تھوڑا سا آگے جھکا دیتا ہوں، نیچے میں راستہ دیکھتا رہتا ہوں اور وہ پردہ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی حفاظت کرنے والوں نے اپنی اس طرح حفاظت کی، ہمیں بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے، حساب تو دینا ہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں پیدا کیا، یہ اللہ کی مصلحت ہے، لیکن ہمیں اللہ نے اس زمانے میں بھی مکلف بنا کے پیدا کیا،
آج ہم سب طے کریں انشاءاللہ اب ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے متحدہ عرب امارات کے، اصل میں وہ ڈائریکٹ ہمارے دوست نہیں بنے تھے، ان کے ایک دوست ہوا کرتے تھے ہمارے ہاں بمبئی میں، بڑے کاروباری تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ جو کاروباری تھے وہ مجھ سے دینی تعلق رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، ان کے دوست تھے، وہ عرب تھے اور بڑے شیخ تھے، تو بمبئی آتے تھے، ان کے آتے تھے، دونوں کی بڑی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ وہ عرب صاحب بمبئی تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے آفس میں سے ٹی وی نکل گیا ہے، تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا تم نے ٹی وی کیوں نکال دیا؟ تو انہوں نے میرا نام لے کر کے کہا کہ نہیں، انہوں نے منع کیا اس لیے ہم نے نکال دیا۔ تو ان کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا انہوں نے کیسے منع کر دیا؟ ٹی وی دیکھنا ناجائز تھوڑی ہے، میری ان سے بات کراؤں۔ انہوں نے فون لگا کر کے دیا، دیکھیے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ ہیں تو عرب، اللہ کرے ابھی بھی ہوں، ہمیں نہیں معلوم اس وقت ان کا کیا حال ہے، اگر نہ ہو دنیا میں تو اللہ مغفرت فرمائے، ہوں تو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے۔ تو کبھی وہ اردو میں بات کرتے تھے، دبئی والے اتنی اردو بول لیتے ہیں عام طور سے، کبھی عربی میں بات کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو یہ فتویٰ بالکل نہیں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں ٹی وی دیکھنا بالکل حرام نہیں ہے، لیکن پوری بات سنیے گا، ادھوری نہیں۔ تو کہنے لگے پھر انہوں نے کیوں نکال دیا؟ میں نے کہا چھوڑیے ٹی وی کی بات، یہ بتلائیے نامحرم کو دیکھنا حلال ہے؟ کہنے لگے نہیں، اور وہ بھی نامحرم اگر عریاں ہو، بے پردہ ہو، بے لباس ہو، سجی بنی ہو تو اس کو دیکھنا حلال ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، آپ ایسا کیجئے ٹی وی کا سوئچ آف کر دیجئے، بیٹھ کر دن بھر اس کو دیکھیے، میں فتویٰ دیکھ رہا ہوں بالکل حرام نہیں ہے، حلال ہے، دن بھر دیکھتے رہیے اس کو، نامحرم کو دیکھ۔ اور وہ چپ، ان کے پاس کوئی جواب۔ تو کہہ رہے کہ ہم لوگ تو نیوز دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا نیوز جو سناتی ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کی بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، جتنے محرم رشتے ہیں ان میں سے کوئی ہے؟ کہہ لیں نہیں۔ میں نے کہا پھر نامحرم ہے نا؟ ہے، اور نامحرم کو دیکھنا جائز ہے؟ نہیں۔ کہا پھر آپ ہی فتویٰ دیجئے، اپنے دل سے پوچھ لیجئے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ انہوں نے اس موضوع پر مجھ سے بات نہیں کی، انہوں نے خود کیا کیا وہ جانے۔ کتنا شیطان دھوکہ دیتا، نیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی خبر نہیں معلوم ہوئی تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ دنیا کے واقعات ہم سے تم سے پوچھ کر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اور بھی ذرائع ہیں خبریں معلوم کرنے کے، لیکن اگر کوئی ذریعہ نہ ہو، اچھا بھوک لگی ہے بڑی زور سے اور روٹی ہے تندور کے اندر اور کوئی چھڑ نہیں ہے روٹی نکالنے کے لیے، ایک ہی راستہ ہے، ہاتھ ڈالو روٹی ملے گی، لیکن ہاتھ پورا جل جائے گا۔ ہے اس مجمع میں کوئی با ہمت نوجوان جو کہے میں ہاتھ ڈال کے نکالوں گا؟ ارے بابا، روٹی یہاں نہیں ملے گی، کہیں اور جا کے کھا لیں گے، نہیں ملے گی روٹی چاول کھا لیں گے، کچھ اور کھا لیں گے، فلاں ہوٹل میں جا کے بریانی کھا لیں گے، روٹی کھانا کوئی فرض ہو تھوڑی؟ اب فتویٰ دیں گے مفتی صاحب، روٹی کھانا کوئی فرض ہو تھوڑی کہ روٹی کی خاطر آج جلا لیا جائے؟ بھائی ایسی نیوز سننا فرض ہے جس کی خاطر ایمان جلا لیا جائے؟ ایمانداری سے سوچو، کسی کو اختلاف ہو شوق سے اختلاف کرے، یہ اظہار رائے کی آزادی کا زمانہ ہے نا، میں بھی خوب آزادی دیتا ہوں، اپنی رائے کو ظاہر کرو، لیکن پہلے سمجھ لو کہ تم کیا کہنے والے ہو، پہلے سمجھ لو اس بات کو کہ تم سے کیا بات کہی جا رہی ہے۔ بدنگاہی کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر کے اگر دنیا کے حالات سے واقف ہو گئے تو کیا ملے گا؟ تمہاری واقفیت سے نہ حالات بنیں گے نہ بگڑیں گے، لیکن تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔